عورتوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت پھر ہم کیا کریں, بچیوں کو نہ پڑھائیں؟ ارے بے شک پڑھاؤ, تم اسی نبی کے دین کے ماننے والے ہو جس نبی پر 30 پارہ قرآن اترا تو پہلا لفظ تھا اقرا, پڑھو. پہلا لفظ 30 پارہ قرآن میں جو نازل ہوا وہ کیا ہے؟ پڑھو. میری قوم کی ماں بہنوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان مشرکین کے ناپاک حملوں سے, ان کفاروں کی ناپاک سازشوں سے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا. تم اسی نبی کے دین میں آنکھ کھولنے والی بچیاں ہو اور اسلام کی وہی شہزادیاں ہو جس نبی پر قرآن اترا تو پہلا لفظ تھا پڑھو. تم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی شہزادیاں ہو جس نبی نے فرمایا اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ. پھر یاد رکھو, دنیا کا چاہے کتنا ہی علم حاصل کرو لیکن تم اپنے آپ کی حفاظت اس وقت کر سکتی ہو جب تم نے دینی علوم بھی حاصل کیا ہوگا. حضرات آج پڑھ کر دیکھ لو اور معاملہ اٹھا کر دیکھ لو, وہی بچیاں ان کی ناپاک سازشوں میں پھنسی ہے جنہیں دین کا کوئی علم نہیں تھا, جنہیں دین کا علم کوئی نہیں تھا. اگر دین کا علم ہوتا تو میں واللہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر مسلمان عورت کو گمراہ نہیں کر سکتی, گمراہ نہیں کر سکتی. اگر عورت دین پڑھ لے, کیونکہ عورت نے دین پڑھا تبھی اس کے گھر پیدا ہونے والا بچہ غریب پرور غریب نواز بن کر پیدا ہوا ہے. عورت نے دین پڑھا تبھی اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ شہنشاہ گجرات سیدنا سراج الدین شاہ عالم بخاری بن کر دنیا میں چمکا ہے. عورت نے دین پڑھا تھا تبھی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تمام ولیوں کا سردار سیدنا غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بن کر دنیا میں چمکا ہے. عورت دین پڑھ لے تو پھر ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے, اگر صحیح معنوں میں عورت شریعت پر عمل کر لے. مگر تکلیف یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی بچیوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھایا, اعلیٰ درجے کے ٹیوشن پڑھائے, بڑے درجے کی تعلیم دلائی. ارے میں دنیا کی تعلیم کا انکار نہیں کرتا, آج زمانے میں مسلمانوں کو لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے علم دنیا بھی ہونا ضروری ہے, لیکن علم دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں علم دین بھی دینا چاہیے تھا, دین کا علم بھی دینا چاہیے تھا. ہم نے دین کا علم نہیں دیا, اسی لیے آج ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ فلاں کی بچی کسی کافر کے ساتھ چلی گئی, فلاں نے کورٹ میرج کر لیا, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے دھرم پریورتن کر لیا. اگر تم نے عورتوں کو دین پڑھا دیا, اگر تم نے عورتوں میں دین داخل کر دیا تو سن لو, مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا, لیکن اگر ایک عورت پڑھ لے تو پھر 2 خاندان پڑھ لیا کرتے ہیں, 2 خاندان کی تعلیم ہو جایا کرتی ہے. عورت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرات محترم, آج عورتوں میں دینی علم کی کمی ہے, اس وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں. مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اہتمام کریں, سیدہ زہرا کی سیرت سنانے کا اہتمام کریں, آپ اپنے گھروں میں انتظام کریں, ازواج مطہرات کے پاک زندگی کے واقعات گھر میں کسی عالم دین کی تقریر لگا کر جو اہل سنت والجماعت کا ہو اس کے ذریعے سنیں, یا پھر عورتوں کے اجتماعات ہو جس میں بیان کرنے والی بھی عالمہ ہو اور صرف عورتوں کے مجمع میں عورتیں عورتوں کو دین سکھائے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, معاملہ اور بگڑتا جائے گا. حضرات محترم, کیونکہ مرد تو دین حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے, علماء کرام کی تقریروں میں شرکت کر لیتا ہے, بزرگوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے, نہیں معلوم تو پوچھ لیا کرتا ہے, لیکن عورت بیچاری جائے تو
کہاں جائے, پوچھے تو کس سے پوچھے. اور پھر ادھر ادھر جہالت کے معاملے میں یہ عورت گرفتار نظر آتی ہے. ضرورت ہے اب عورتوں میں دین پھیلانے کی, تاکہ یہ بھگوا لوٹ ریپ جو جال بونا گیا ہے مسلمان عورتوں کے خلاف اور مسلمان بچیوں کے خلاف, تاکہ کوئی درندہ اور تاکہ کوئی بے حیا بندہ مسلمان بچیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے تو پھر جواب دینے کے لیے مرد نہیں, وہ عورت اتنا علم حاصل کر چکی ہو, وہ بچی اتنا پڑھ چکی ہو کہ جب کوئی بہکانے والا آئے تو خود اپنے علم کے ذریعے اس باطن طاقت کا رد کر کے اس کو وہاں سے لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے ختم فرمائیں. جس طرح ہم شیطان بھگاتے ہیں اس طرح وہ سارے باطن کوششوں کو رد کر دے, اور یہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے. اور اے میری قوم کی ماں بہنوں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ چھوٹا سا خادم آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ پردہ, اس پردے کو تم قید مت سمجھو. یہ پردہ قید نہیں ہے بلکہ پردہ تمہاری حفاظت ہے, پردہ تمہاری حفاظت ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, اس لیے کہ یہ پردہ کسی دنیا کی اور عورت نے نہیں, جنت کی خاتون, خاتون جنت سیدہ کائنات کی سنت ہے. یہ پردہ ازواج پاک کی سنت ہے. دین نے تم پر اسے فرض کیا ہے, اس میں تمہاری حفاظت ہے. بس میں چند جملے کہوں گا. جو چیز کھلی ہوتی ہے نا اس پر ہاتھ ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن جو بند ہوتی ہے نا, جو بند ہوتی ہے اس پر ہر کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا. یہ پردہ تمہاری حفاظت ہے. اور آج یہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو تمہیں پردہ جھیلنا نہیں پڑے گا, تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو ٹرپل طلاق کا یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. انہوں سے کہنا چاہتا ہوں اس پردے سے تو تمہاری شان بیان ہو رہی ہے. آپ کہیں کیسے؟ سنیں, دنیا میں ہزاروں مسجدیں ہیں, دنیا میں ہزاروں مسجدیں ہیں, مگر جب ایک مسجد میں گئے تو ہم نے دیکھا اللہ کا وہ گھر چادر میں لپٹا ہوا تھا. جب چادر کو دیکھا تو خیال آیا یہ عام گھروں کی طرح نہیں, یہ خانہ کعبہ ہے. یہ عام مسجدوں کی طرح نہیں, یہ خانہ کعبہ ہے. سمجھ گئے جب چادر پڑ گئی تو عظمت بڑھ گئی. چادر دیکھ کر شان سمجھ میں آئی, یہ عام نہیں ہے بلکہ مقام والا ہے. اسی طرح دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں, دنیا میں ہزاروں کتابیں ہیں, لیکن ہر کتاب پر کپڑا نہیں چڑھایا جاتا, صرف ایک کتاب پر کپڑا ڈالا جاتا ہے. اور جس کتاب پر کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. ان کافروں کے ناپاک جال میں مت آؤ, بلکہ پردے نے تمہاری شان بڑھا دی ہے. یہ چادر اللہ کا گھر کعبے کی عمارت پر لگی ہوئی ہے, یہ چادر اللہ کا کلام قرآن مجید پر لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پھر جب ساری عورتیں جمع ہوگی, لیکن جب کوئی چادر والی ہوئی نا تو سمجھ میں آئے گا یہ عام نہیں ہے, سمجھ میں آئے گا کہ یہ عام نہیں ہے. تو یہ پردہ قید نہیں ہے بلکہ پردہ تو دنیا میں تمہاری شان بڑھانے والی چیز ہے. کیا کہتے اسلام نے عورت کے وجود کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. جاہلو, اپنی تاریخ بھول گئے ہو, کیا نہیں جانتے یہی عورت جب پیدا ہوتی تھی تو باپ اس ڈر سے زندہ اپنی بچی کو دفن کر دیتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے, سماج میں جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے, اللہ اکبر, تو کیا ہوگا, میں ذلیل ہو جاؤں گا, میں رسوا ہو جاؤں گا. لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے, لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر آمینہ بی بی کے حجرے میں ایک نور تولد ہوا, اور وہ نور ہمارے سرکار کا نور ہے, وہ ذات ہمارے سرکار کی ذات ہے. آپ جب آئے اور آپ نے جب دیکھا کہ بیٹیوں کو
پیدا کرنا لوگ عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں کا ہونا. پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں, بیٹیوں کے باپ ہونے پر عیب نہ سمجھو, شرم محسوس نہ کرو, بلکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں بیٹیوں والا ہوں, اور فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو پرورش کر کے ان کی شادی کر دے, ان کے گھر تک رخصت کر دے, کل قیامت کے دن میں اور وہ امتی. حضور نے حدیث میں فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ اسلام میں عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے؟ سنو بغور سنو. آقا نے فرمایا 3 بیٹیاں ہو پرورش کر کے ان کو رخصت کر دے, کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ بیٹیوں کا باپ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہے. اس مجمع میں 2 بیٹیوں کے باپ بھی بیٹھے ہوئے تھے نا. عرض کیا آقا جو 2 بیٹیوں کا باپ ہو, فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے, خدمت کرے, پرورش کرے, اچھی پرورش کر کے انہیں ان کے گھر تک رخصت کرے, کل قیامت کے دن جنت میں اور ان 2 بیٹیوں کا باپ ایسے ہی ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہے. پھر ایک بیٹی کا باپ بھی تو تھا نا اس مجمع میں. اللہ اکبر. کہا آقا جس کی 1 بیٹی ہو, فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اچھی پرورش کرے اور رخصت کر دے, وہ باپ اور میں بھی جنت میں اسی طرح ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی. یہ بیٹیوں کا مقام ہے. فرمایا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے, ہمارے یہاں بیٹے کو اچھا سمجھتے, بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے. فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب کی قدرت پکارتی ہے جا دنیا میں جا اور اپنے باپ کی مدد کر اور اپنے باپ کے بوجھ کو ہلکا کر. لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے جا تیرے باپ کی مدد میں کروں گا. اللہ اکبر. بیٹی کا یہ مقام ہے, بیٹی کی اسلام میں یہ شان ہے. اگر یہی بیٹی رخصت ہو کر شوہر کے گھر چلی جائے تو فرمایا یہ شوہر کے لیے نصف ایمان ہے. اللہ اکبر. اور یہی عورت جب ماں بن جائے تو ان بچوں کی جنت اسی عورتوں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. کس مذہب نے اتنی شان دی ہے؟ کس مذہب نے اتنی شان دی ہے عورتوں کو؟ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ فریب دینے کی سازش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کا اسلام میں کچھ نہیں ہے. ارے ایک عورت ہی تو ہے جو گھر کے ماحول کو بہترین ماحول بنا سکتی ہے, جو اپنی اولاد کی بہترین پرورش کر سکتی ہے, جو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق دے سکتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا بچے کا پہلا اسکول, مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ہمارے مذہب کی بات ہے. بغور سنیں, بچے کا پہلا مدرسہ, بچے کا پہلا اسکول اگر کوئی جگہ ہے تو وہ تمہاری ماں کی گود ہے. ماں جیسے بچے کی تربیت کر سکتی ہے ویسے ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ شان کس کی ہے؟ عورتوں ہی کی تو ہے. ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اگر بچی جنم لے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ نے عورتوں کو بچایا, بیٹیوں کو بچایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے, انہیں اس طرح ضائع مت کرو بلکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. حضرات محترم, اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنائیں اور ایسے ذرائع پیدا کریں کہ تمہاری عورتوں تک دین پہنچے, تمہاری عورتوں تک دین پہنچے. اگر دین پہنچ گیا نا, اگر عورتوں میں دین پہنچ گیا انشاءاللہ کفر داخل نہیں ہو سکتا. دین داخل ہو گیا انشاءاللہ کفر داخل نہیں ہو سکتا. تو آج جو معاشرے میں تکلیف ہے نا, دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے. حضرات محترم, اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنائیں, نہ کہ یہ سیریل, ڈرامے, فلمیں, نہ کہ یہ بے حیائی کا ماحول ہو.
بلکہ دینی ماحول بناؤ اور اپنی ماں بہنوں کو بچاؤ. بولو یار. لوگوں نے کہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم کہتے دینی ماحول بناؤ اور بیٹی بچاؤ.